نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 990 990. ولما كان مقصود ذوي الألباب لقاء الله تعالى فی دار الثواب. ولما اور جب، کانا ہے یعنی جب کہ ہے، مقصود یعنی گول، مقصد، ذوی الالباب عقل مند لوگوں کا، لقاء اللہ تعالی اللہ تعالی کی ملاقات، فی دار الثواب بدلے کے گھر میں، یعنی عقل مند لوگ جو ہیں ان کی زندگی کا مقصد، مطلب ان کے گولز کیا ہیں کہ ہمیں جنت میں اللہ تعالی کا دیدار ہو. ولا طریق للوصول الی ذلک الا بالعلم والعمل. ولا طریقہ اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، للوصول الی ذلک اس چیز تک پہنچنے کا، الا مگر بالعلم والعمل علم اور عمل کے ساتھ، یعنی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. ولا تمکن المواظبۃ علیہما الا بسلامۃ البدن. اور ممکن نہیں دوام ان دونوں چیزوں پر، کن پر؟ علم پر اور عمل پر، الا مگر بسلامۃ البدن بدن کی سلامتی کے ساتھ، یعنی صحت ہوگی تو آپ علم حاصل کر سکیں گے، صحت ہوگی تو علم پر عمل کر سکیں گے. جسم کی سلامتی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، تو علم کہاں سے حاصل کرے گا؟ اور اگر انسان تھوڑا بیمار ہے، ہسپتال میں نہیں بھی اور اس کے پاس علم بھی ہے، لیکن وہ اس علم پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہل جل نہیں سکتا یا بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا یا پورے پراپر طریقے سے سوچ نہیں سکتا، اور عمل کے وقت اس کو اپنا علم یاد نہیں آتا، تو وہ سب کچھ کیا دھرا رہ جاتا ہے. ولا تصفو سلامۃ البدن الا بالاطعمۃ والاقوات. اور جسم کی سلامتی نہیں ہو سکتی مگر کھانوں کے ساتھ اور غذاؤں کے ساتھ، یعنی پراپر کھانا، صحیح کھانا، حلال کھانا اور اپنے طبیعت کے موافق کھانا، یہ بہت ضروری ہے صحت کے لیے. وَالتَّنَاوُلُ مِنْهَا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. اور ضرورت کے مطابق لینا، بس ضرورت سے زیادہ لیں گے تب بھی بیمار پڑیں گے، ضرورت سے کم کھائیں گے تب بھی بیمار ہوں گے. وَمِنْ هُنَا كَانَ الْأَكْلُ مِنَ الدِّينِ. یہیں سے پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کھانا بھی دین کا حصہ ہے، کھانے کا تعلق بھی دین سے ہے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور عمل کرو صالح، نیک. انی بما تعملون علیم. بے شک میں جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا، خوب جانتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم بھی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. گویا کھانا اور عمل صالح یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور صحیح کھانا اور مناسب مقدار میں کھانا، جو بھی تم کرتے ہو اس کو میں جانتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے تم کیا کھا رہے ہو، کیا عمل کر رہے ہو. اور اسی طرح ایمان والوں کو بھی یہی خطاب ہے قرآن مجید میں کہ ان کو بھی طیبات کی طرف متوجہ کیا گیا، کیونکہ رزق حرام جو ہے اس کو کھا کے انسان کو وہ قوت نہیں ملتی اور اطاعت کی وہ توفیق نہیں ملتی جو کہ حلال کے ساتھ ملتی ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. فیأکل المرء مقتصدا بسنة ولا يسترسل في الأكل استرسال البهائم في المرعى
فَيَأْكُلُ تو کھاتا ہے، المرء انسان، مقتصداً درمیانہ، بسنتٍ سنت کے مطابق، یعنی نہ بہت زیادہ کھاتا ہے اور نہ بہت کم کھاتا ہے. ولا یسترسل اور نہیں بے لگام ہوتا، فی الاکل کھانے کے معاملے میں، استرسال البہائم جیسے جانور بے لگام ہوتے ہیں، فی المرائی چراگاہوں میں. یعنی انسان تو اپنی پلیٹ میں ڈال کے کھاتا ہے یا ایک لمٹ میں کھاتا ہے، لیکن جانوروں کے لیے تو پورے کھیت ہی ان کے سامنے کھلا ہے، جتنا چاہے کھائیں. تو انسان کو پھر مویشی جانوروں کی طرح نہیں کھانا چاہیے بلکہ انسان کی طرح کھانا چاہیے. لقد اکرم اللہ الانسان من بین سائر المخلوقات، البتہ تحقیق عزت بخشی ہے اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات کے بیچ میں. وشرف المسلم واکرمہ بالدین علی سائر البشر، اور شرف عطا کیا ہے مسلمان کو اور اس کو عزت بخشی ہے دین کے ساتھ تمام انسانوں پر. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو عزت بخشی اور پھر انسانوں میں سے مسلمانوں کو عزت بخشی، بلندی عطا کی، اور دین کی وجہ سے تمام انسانوں پر ان کو معزز قرار دیا. وسخر له ما فی السماوات وما فی الارض، اور انسانوں کے لیے مسخر کیا جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وانعم علیہ بنعم لا تعد ولا تحصى، اور اس پر ایسی نعمتیں عام کی کہ جو نہ گنی جا سکتی ہیں نہ شمار کی جا سکتی ہیں. واباح له جمیع الطیبات، اور تمام پاکیزہ چیزیں اس کے لیے مباح قرار دی یعنی حلال قرار دی. وحرم علیہ الخبائث، اور اس پر خبیث چیزیں حرام قرار دی. وخلقہ وہداہ واشتراہ واکرمہ بمنہج یسیر علیہ، اور اس کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت بخشی اور اس کو خرید لیا. اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں کے جان مال خرید لیے. وَأَكْرَمَهُ، اور اس کو عزت بخشی، بمنہج ایسے طریقے کے ساتھ، یعنی دین اسلام کے، کہ یسیر علیہ جس پر وہ چل رہا ہے، یعنی جس طریقے پہ وہ چلتا ہے اس طریقے پہ چلنے کی وجہ سے اس کو عزت عطا کی. وَهَدَاهُ الطَّرِيقَ الْمُوصِلَ إِلَيْهِ، اور اس کو اس رستے کی رہنمائی دی جو اس تک پہنچانے والا ہے. وَلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ الْجَنَّةُ وَالرِّضَا مِن رَبِّهِ، اور اسی کے لیے ہے موت کے بعد جنت اور اس کے رب کی رضا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے تو پھر یہ طریقے اختیار کرنے ہوں گے، اور مرنے کے بعد جنت اور اللہ کی رضا اللہ کے رستے پر چلنے سے ہی حاصل ہوگی. فَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ عَلَى نِعَمِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، تو اسی کی ہے تعریف اور اسی کا ہے احسان اس کی ساری نعمتوں پر جو ظاہر میں نظر آتی ہیں اور باطن میں چھپی ہوئی ہیں. وَعَلَى إِحْسَانِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا اور آخرت میں اس کے احسان پر اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. الم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے، سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کیا، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. واسبغ علیکم نعمہ، اور چھا نہیں تم پر اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، جو نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں آتی. ومن الناس من یجادل فی اللہ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور کسی روشن کتاب کے بغیر. انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ مسخر نہیں کیا اور کتنی بے شمار نعمتیں تمہیں عطا کی. لیکن لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو علم کے بغیر، جو غور و فکر کے بغیر، کسی ہدایت اور کسی کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں شان میں گستاخیاں کرتے ہیں جو کہ ان کو زیب نہیں دیتی، حالانکہ وہ صرف اگر آسمانوں اور زمین پر ہی دیکھ لیں اور چند سرسری نعمتوں کو بھی دیکھ لیں تو ان میں ان کو اللہ کی شان نظر آئے گی اور وہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن یہ ان کی جہالت ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَكُلُّ مَا عِندَ أَهْلِ السَّمَاءِ مِنَ النِّعَمِ وَكُلُّ مَا عِندَ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ النِّعَمِ، اور وہ ساری کی ساری جو اہل سما یعنی آسمان والوں کے پاس نعمتیں ہیں اور وہ ساری کی ساری جو زمین والوں کے پاس نعمتیں ہیں، وَكُلُّ مَا فِي الْجَنَّاتِ مِنَ النِّعَمِ، اور وہ ساری نعمتیں جو جنتوں میں ہیں، كُلُّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي خَزَائِنِ اللَّهِ مِنَ النِّعَمِ كَقَطْرَةٍ مِّن بَحْرٍ، یہ ساری کی ساری نعمتیں دنیا جہان کی اور جنت کی بھی یہ اللہ کے خزانوں میں قطرے کے برابر ہے۔ اللہ کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اتنا کچھ ہے۔ او ذرۃ من جبل، یا پہاڑ کے ذرے برابر، یعنی پہاڑ کے مقابلے میں ذرہ ہے۔ زمین پر جو کچھ ہے یہ ذرہ ہے جو اللہ کے خزانوں میں ہے، اور جو آسمان والوں کے پاس ہے وہ بھی، اور زمین والوں کا ملا کے اور پھر جنت کی نعمتیں ملا کے وہ اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں، اتنا کچھ ہے، لیکن ہم کتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی کوئی چیز ہماری مرضی منشا کے خلاف ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے لوگوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں یا اپنے وسائل کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ آج کل کے حالات میں ہی آپ دیکھیے کہ ہر شخص خسارے میں ہے، کسی نہ کسی طرح، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہر شخص لاس میں جا رہا ہے، چاہے وہ پروڈکٹیوٹی ہو، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، اور اسی بنا پر ہر شخص پریشان بھی ہے کہ اب یہ اگر وائرس ختم بھی ہوتا ہے تو زندگی کیا رخ اختیار کرتی، پھر کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، ہمارا ذریعہ آمدنی کیا ہوگا، فلاں کام کیسے ہوگا، فلاں کام کیسے ہوگا۔ ایسے میں انسان پریشان ہو کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی پریشانی سے کوئی بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں، بلکہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ ہی سے مانگنے کی ضرورت ہے، اور یہ ذہن میں رکھ کے کہ اگر وہ ساری دنیا کو بھی وہ سب کچھ دے دے جو وہ مانگتے ہیں تو بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم اللہ سے امید نہیں رکھتے، ہم بندوں سے امیدیں رکھتے ہیں، ہم وسائل پر امیدیں رکھتے ہیں، ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، ہم اس لمیٹڈ نظر کے ساتھ لمیٹڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہمارا حصہ کیا ہوگا، جبکہ سب کچھ تو اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے تو زکریا علیہ السلام نے کہا تھا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تجھ سے دعا مانگ کر تو اے میرے رب میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں، کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں۔ قال اللہ تعالی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم اس کو ایک معلوم مقدار کے مطابق نازل کرتے ہیں، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اور علم پر، مشیت پر مبنی ہوتی ہے کہ کتنی کون سی چیز اتارنی چاہیے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ وقال سبحانہ فی الحدیث القدسی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا ہے، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم
اے میرے بندو، اگر بے شک تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، اور تمہارے انسان اور جن، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اول سے آخر تک، فسألونی، پھر وہ مجھ سے مانگے، سوال کرے، فآتیت کل انسان مسألتہ، تو میں ہر انسان کو اس کا مطالبہ عطا کروں، یعنی جو وہ مانگتا ہے وہ دوں، ما نقص ذلک مما عندی، نہ کم ہوگا اس میں سے جو میرے پاس ہے، الا کما ینقص المخیۃ، مگر جتنا کم کرتی ہے سوئی اذا ادخل البحر، جب وہ سمندر میں داخل کی جاتی، یعنی سارے انسانوں کی ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی کہ جتنا سمندر میں سوئی ڈال کے نکالی جائے تو اس سے پانی کی کمی واقع۔ فسبحانک ما اعظمک وسبحانک ما اکرمک وسبحانک ما ارحمک تفعل ما تشاء وانت علی کل شیء قدیر، پس تو پاک ہے، تو کتنا عظیم ہے، اور تو پاک ہے، تو کتنا کریم ہے، اور تو پاک ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو کرتا ہے جو تو چاہتا ہے، اور تو ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ الَّذِي بَسَطْتَ فِيهِ أَرْزَاقَ الْعِبَادِ فَوُجِدَتْ۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام بڑا بابرکت ہے، بہت بلند ہے۔ تبارک کا جو لفظ ہے اس کا نہ مضارع ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اسم ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ الملک کے شروع میں، پھر سورۃ الفرقان میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور سورۃ الرحمن میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو اس تبارک کا مطلب ہے بہت بابرکت ہے، بہت بلند ہے، بلند کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو یہاں برکت کے معنوں میں ہے، اور بہت بابرکت ہے تیرا نام۔ الذی بثثت فیہ، وہ جو تو نے پھیلا دیے یا ظاہر کر دیے، بث یا بث میں دونوں معنی آتے ہیں، فیہ اس میں، ارزاق العباد بندوں کے رزق، فوجدت تو وہ موجود ہو گئے، ووضعتہ علی الارض فاستقرت، اور تو نے اس کو یعنی اس نام کو زمین میں رکھا تو وہ ٹھہر گئی، وعلی السماوات فاستقلت، اور آسمانوں پہ رکھا تو وہ بوجھل ہو گیا، وعلی الجبال فرست، اور پہاڑوں پر رکھا تو وہ گڑ گئے راسیہ، وعلی الریاح فتحرکت، اور ہواؤں پہ رکھا تو وہ حرکت کرنے لگی، وعلی النہار فاستنار، اور دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا، وعلی اللیل فاظلم، اور رات پر رکھا تو وہ اندھیری ہو گئی، وعلی الشمس فاشرقت، اور سورج پر رکھا تو وہ چمک اٹھا، وعلی الارض فانبتت، اور زمین پر رکھا تو وہ اگانے لگ گئی، وعلی اللسان فتکلم، زبان پر رکھا تو وہ بولنے لگی، وعلی العین فابصرت، اور آنکھ پر رکھا تو وہ دیکھنے لگی، وعلی الاذن فسمعت، اور کان پر رکھا تو وہ سننے لگا، وعلی المریض فشفی، مریض پر پڑھا گیا تو شفا پا گیا، وعلی الجاہل فعلم، اور جاہل پہ پڑھا گیا تو علم حاصل کر لیا اس نے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت جلیل و کریم ہے، بہت جلال والا اور اکرام والا ہے، عزت والا ہے، بہت بڑا، بزرگ اور اکرام والا نام ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کتنی بابرکت ہے۔ انسانوں کے جب نام رکھے جاتے ہیں تو بعض اوقات نام رکھ دیا جاتا ہے لیکن وہ اس کا اہل نہیں ہوتا بندہ، مثلاً سعید نام کسی کا رکھا، ضروری نہیں کہ وہ خوش بختی ہو، ساجد رکھا، ضروری نہیں کہ وہ نماز ہی پڑھے، اور بچوں کے جب نام رکھے جاتے ہیں تو
اچھے اچھے نام رکھے جاتے ہیں اپنی طرف سے، والدین اچھا ہی سوچ کے اور یونیک سا سوچ کے رکھتے ہیں، لیکن وہ نام اس شخصیت پر بعض اوقات بیٹھتا ہی نہیں. لیکن وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بابرکت ہے تو اس کی ذات بھی بابرکت ہے، اور برکتوں کا سورس بھی وہی ہے. سبحانک انت الکریم الرحمن، پاک ہے تو ہی مہربان رحمان ہے. وانت القوی العزیز، اور تو ہی قوت والا غلبے والا ہے. وانت الخلاق العلیم، اور تو ہی بکثرت پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے. کم وحیا اوحیتہ الی انبیائک ورسلک رحمتا بعبادک، کتنی ہی وحی تو نے اتاری اپنے انبیاء کی طرف اور رسولوں کی طرف اپنے بندوں پر رحمت کی وجہ سے. اللہ نے جو وحی اتاری ہے یہ دراصل انسانیت پر اللہ تعالی کی رحمت ہے. وَكَمْ قَضَاءً قَضَيْتَهُ، اور کتنے ہی فیصلے تو نے کیے یعنی اس وحی کے ذریعے. وَكَمْ رِزْقًا أَنزَلْتَهُ، اور کتنا رزق تو نے نازل کیا. وَكَمْ ضَالًّا هَدَيْتَهُ، اور کتنے گمراہوں کو تو نے ہدایت دے دی. وَكَمْ فَقِيرًا أَغْنَيْتَهُ، اور کتنے ہی محتاجوں کو تو نے غنی کر دیا یعنی غریبوں کو تو نے امیر کر دیا. وَكَمْ مَرِيضًا شَفَيْتَهُ، اور کتنے ہی بیماروں کو تو نے صحت مند کر دیا. وَكَمْ سَائِلًا آتَيْتَهُ، اور کتنے سوالیوں کو تو نے عطا کر دیا. وَكَمْ ذَنبًا غَفَرْتَهُ، اور کتنے گناہ تو نے معاف کر دیے. وَكَمْ هَمًّا فَرَّجْتَهُ، اور کتنے ہی ہم و غم تو نے دور کر دیے. وَكَمْ كَرْبًا نَفَّسْتَهُ، اور کتنی تکلیفوں کو تو نے دور کیا. وَكَمْ أَسِيرًا يَسَّرْتَهُ، اور کتنے ہی تنگ دستوں کو تو نے آسانی دے دی. وَكَمْ دَاعِيًا أَجَبْتَهُ، اور کتنے ہی دعا مانگنے والوں کو تو نے جواب دیا. فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ كَثِيرًا، تو تیرے ہی لیے ہے حمد اور شکر کثیرا بہت زیادہ. کما تنعم وترحم کثیرا، جیسا کہ تو انعام کرتا ہے اور رحمت کرتا ہے بہت زیادہ. یعنی جتنا تو نے انعام کیا ہماری حمد بھی اتنی تیرے لیے، اور جتنی تو نے رحمتیں کی اتنا ہی شکر تیرے لیے. وَلَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ حَتَّى تَرْضَى، تیرے ہی لیے ہے تعریف اور شکر یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. وَلَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا، اور تیرے لیے ہے تعریف راضی ہونے کے بعد بھی. وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اور تیرے ہی لیے ہے حمد آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. یعنی یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور ان سارے انعامات پر، ان ساری نعمتوں پر اسی کی تعریف کرنی چاہیے، اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی سے لو لگانی چاہیے، اسی کی طرف رغبت کرنی چاہیے. خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وآفیتنا ورحمتنا واکرمتنا، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں رزق دیا، تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں عافیت عطا کی، تو نے ہم پر رحم کیا، تو نے ہی ہمیں عزت بخشی. ہر چیز تو تیری ہی طرف سے. ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض، اے ہمارے رب تیری ہی لیے ہے تعریف آسمانوں کو بھر کے اور زمین بھر کے. وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے بعد جو چیز تو چاہے اس کو بھر لے، وہ بھی ساری ہم تیرے لیے. اہل الثناء والمجد، تعریف اور بزرگی والا ہے. احق ما قال العبد، سب سے زیادہ حقدار ہے، خوب حقدار ہے جو بندہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ اوپر تعریف کے کلمات. وکلنا لک عبد، اور ہم سارے کے سارے تیرے ہی بندے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، نہیں کوئی روکنے والا جس کو تو عطا کر دے، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کسی سازش سے، تدبیر سے، کسی حسد سے، نو، وہ مل کے رہے گا. ولا معطی لما منعت، اور کوئی عطا کرنے والا ہے نہیں جس سے تو روک دے. اگر تو نہ دینا چاہے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا، چاہے رزق ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے شادی ہو، چاہے کچھ بھی، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور نہیں نفع دیتی کسی بزرگی والے کو
بزرگی تجھ سے، تیرے سامنے کسی کی بزرگی کوئی فائدہ نہیں دیتی. جد کا معنی سلطان بھی ہے، جد کا معنی مال بھی ہے، غنا بھی ہے. دن میں 5 نمازوں کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور میننگ اکثر لوگوں کو نہیں پتا یہ کیا پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی کے پاس بہت مال ہے، ڈھیروں مال ہے، تو اللہ کے ہاں وہ کچھ کام آنے والا نہیں. دنیا میں اگر کسی کی بہت بڑی حکومت ہے، کوئی سپر پاور ہے، اس کا کوئی بڑا ہے، اللہ کے ہاں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اللہ کے ہاں کیا چیز اہمیت رکھتی کہ تمہارے پاس عمل کیا ہے، تم نے اللہ کی اطاعت کتنی کی، اللہ کی عبادت کتنی کی، باقی کچھ فائدہ نہیں. ولا ينفع، اور نہیں نفع دیتی، ذل جدی، دولت والے کو. یعنی دنیا میں کوئی بھی، جیسے قارون بھی ہے مثلا، یا اس جیسا کسی اور کے پاس مال خزانہ ہے، من کا تجھ سے، یعنی تجھ سے بچانے کے لیے. الجد دولت، کسی کی کرسی، کسی کا اسٹیٹس، کسی کا مال، کسی کا علم، کسی کی قابلیت اور ہنر، یعنی وہ چیزیں جو دنیا میں کام آتی ہیں وہ اللہ کے ہاں کام نہیں آئیں گی. وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا. الا ما اعظم نعم اللہ علی عبادہ، سنو کتنی بڑی ہیں اللہ کی نعمتیں اس کے بندوں پر. وما رحمہ بہم، اور وہ ان پہ کتنی نرمی کرنے والا ہے. اتنا کچھ دے کے بھی بندے اس کی وہ اطاعت نہیں کرتے، یہ حق ادا نہیں کرتے جو کرنا چاہیے. کرنے کے کام بھی نہیں کرتے اور نہ کرنے کے کاموں سے بھی نہیں رکتے، لیکن پھر بھی وہ ان پر مہربان ہے. وما اشد عنایتہ بامورہم، اور کتنی زیادہ اس کی عنایت ہے ان کے معاملات کے بارے میں، یا ان کے کاموں کی دیکھ بھال کرنے میں کتنا زیادہ وہ عنایت کرتا ہے. وما الطف تدبیرہ لما یصلحہم، اور کتنی باریک ہے اس کی تدبیر جو ان بندوں کی اصلاح کے لیے ہے، یعنی جو ان کو فائدہ دے، ان کی معاملات کی درستگی کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا، خوب مہربان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یعنی اللہ بندوں کو بہت کچھ دیتا ہے، لیکن بندے اس کا حق ادا نہیں کرتے. پھر بھی وہ دیتا چلا جاتا ہے، پھر بھی وہ اپنی عنایتیں روکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ بندوں پہ بہت مہربان ہے. اگر بندوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی نہ بچے. لقد خلقک اللہ ورزقک وآفاک وہداک، یقیناً تمہیں اللہ نے پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا اور تمہیں عافیت دی اور تمہیں ہدایت دی. وعصم عرضک بایجاب الحد بقذفک، اور تمہاری عزت کو محفوظ کیا تم پہ جھوٹی تہمت کی حد مقرر کر کے. یعنی اگر تمہارے اوپر کوئی جھوٹی تہمت لگائے گا تو اس کے اوپر حد جاری ہوگی. اس کا قانون اللہ نے جو رکھا وہ تمہاری عزت بچانے کے لیے تھا. وعصم مالک بقطع ید من سرقہ، اور تیرے مال کو بچایا چور کے ہاتھ کو کاٹ کے، یعنی چور کے ہاتھ کو کاٹنے کا قانون بنا کے مراد یہ ہے. بقطع ید من سرقہ. واباح لک المیتۃ عند الضرورۃ سدا لرمقک، اور تیرے لیے مردار کو مباح قرار دیا ضرورت کے وقت، تمہاری زندگی کو بچانے کے لیے. رمق کہتے ہیں اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی، یعنی زندگی کا کچھ بھی حصہ باقی نہیں رہا. وزجرک اما یضرک بحد عاجل ووعید عاجل، اور ان چیزوں کے بارے میں تجھے ڈانٹ دیا. زجرک بحد عاجل، جلد لاگو کر کے حد کو، سزا کو دنیا میں. ووعید عاجل، اور دیر سے ملنے والی جو وعید ہے یا دھمکی ہے اس کے ساتھ، یعنی وعید کی عاجل پر اور زجر کیا جو تمہیں نقصان دینے والی چیزیں تھی ان کا ارتکاب کرنے پر. واسقط شطر الصلاۃ فی السفر عنک رحمۃ بک، اور تم سے آدھی نماز ساقط کر دی سفر میں تم پر رحم کرتے ہوئے. وانزل علیک الکتاب، تم پہ کتاب نازل کی. وارسل الیک الرسل، اور تمہاری طرف رسول بھیجے. وأطعمک وسقاک، اور تمہیں کھلایا اور تمہیں پلایا. وألبسک وکساک،
اور تمہیں لباس پہنایا اور تمہیں کپڑا پہنایا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. وَأَسْكَنَكَ الدِّيَارَ، اور تمہیں گھروں میں بسایا. دار دیار، زمین بھی مراد ہے اور مکان بھی. وَأَرْكَبَكَ الْمَرَاكِبَ، اور تمہیں سواریوں پہ سوار کیا، گاڑیوں پہ، جہازوں پہ، سائیکلوں پہ. وَرَزَقَكَ الْأَمْوَالَ وَالْأَوْلَادَ، اور تمہیں مال اور اولاد بطور رزق عطا کیے. وَزَوَّدَكَ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعَقْلِ، اور تمہیں آراستہ کیا یا تمہیں سامان دیا، سامان سفر یعنی زندگی گزارنے کا. بالسمع، سننے کی صلاحیت کے ساتھ، والبصر، اور دیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ، والعقل، اور عقل کے ساتھ. وَأَمَرَكَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ، اور عمل صالح کرنے کا تجھے حکم دیا. وَوَعَدَكَ عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةِ، اور اس پر تم سے جنت کا وعدہ کیا. اما یلیق بهذا المنعم العظیم الذي هذه بعض نعمه ان توقره، اما یلیق، کیا مناسب نہیں ہے، لائق نہیں، بهذا المنعم، اس انعام کرنے والے کے، العظیم جو بہت بڑا ہے، الذي هذه بعض نعمه، وہ جو اس کی بعض نعمتوں کا یہاں ذکر یعنی کیا ہے، ان توقره، کہ تو اس کی عزت کرے، یعنی جس نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا ہے وہ حقدار نہیں ہے کہ تم اس کی عزت کرو. وَتُعَظِّمَ شَعَائِرَهُ، اور اس کے شاعر کی عظمت بیان کرو یا ان کی تعظیم کرو. وَتُطِيعَ أَوَامِرَهُ، اور اس کے احکامات کی اطاعت کرو. وَتَجْتَنِبَ زَوَاجِرَهُ، اور اس کے منہیات سے اجتناب کرو. وَتَحْذُرَ مِنْ عَدُوِّهِ، اور اس کے دشمن سے محتاط رہو. أَيُحْسِنُ بِكَ مَا هَذَا الْإِكْرَامِ أَنْ يَرَاكَ عَلَى مَا نَهَاكَ عَنْهُ مُقْبِلًا، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ اس عزت بخشنے کے بعد وہ تمہیں ایسی جگہ دیکھے جس کی طرف متوجہ ہونے سے تمہیں منع کیا ہے، یعنی تمہیں اتنا کچھ دیا اور پھر تم وہ کرتے ہو کہ جو نہیں کرنا چاہیے. وَلِمَا أَمَرَكَ تَارِكًا، اور جس چیز کا اس نے تمہیں حکم دیا اس کو چھوڑ دو، جس سے روکا وہ کرنے لگ جاؤ، جس کو کرنے کو کہا وہ نہ کرو. وَأَنْ دَاعِيهِ مُعْرِضًا، اور اس کے بلانے سے اعراض کرنے والے، روگردانی کرنے والے. وَلِدَاعِي عَدُوِّهِ مُطِيعًا، اور اس کے دشمن کی دعوت پر اطاعت کرنے والے، یعنی شیطان کی بات ماننے والے. مَا أَفْحَشَ تَلَاعُبُ الشَّيْطَانِ بِالْإِنسَانِ، کتنا فحش ہے، کتنا حد سے بڑا ہوا ہے شیطان کا کھیل انسان کے ساتھ، یعنی شیطان کس طرح انسان سے کھیلتا ہے. بَيْنَمَا هُوَ بِحَضْرَةِ الْحَقِّ، اس اسنا میں کہ وہ حق تعالی کے سامنے ہے، حضرت ہوتا ہے یہ سامنے ہونا. والملائکۃ سجود لہ، حالانکہ فرشتے اس کے آگے سجدہ ریز ہیں. تتراما بہ الاحوال والجہالات، پھینک دیتے ہیں اس کو حالات اور جہالتیں. الی ان یوجد مع البہائم، یہاں تک کہ وہ مویشی جانوروں کے ساتھ پایا جاتا ہے. عاکفا علی الشہوات، جو اپنی خواہشات پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں. او یوجد ساجدا لصورۃ فی حجر، یا پتھر کی صورت میں کسی مورتی کے آگے سجدہ کر رہا ہوتا ہے. او لشجرۃ من الشجر، یا درختوں میں سے کسی درخت کے سامنے. او لشمس او قمر، یا سورج اور چاند کے سامنے. او لحیوان او بشر، یا کسی حیوان اور انسان کے سامنے. لا یلیق بہذا الحی الکریم الفاضل علی جمیع الحیوانات ان یرا الا عابدا للہ فی دار التکلیف، نہیں مناسب کسی بھی زندہ عزت والے فاضل شخص کے لیے، علی جمیع الحیوانات، جو تمام حیوانوں سے بڑھ کر ہے، یعنی ابو ہے. ان یرا، کہ وہ دیکھا جائے، الا عابدا للہ، مگر وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. فی دار التکلیف، اس تکلیف کے گھر میں. ومجاورا لہ فی دار الجزاء والتشریف، اور اس کا پڑوسی ہو دار الجزاء اور عزت والے گھر میں. وما بین ذلک، اور جو ان کے درمیان ہے. فہو وادع نفسہ فی غیر موضعہا، تو وہ رکھنے والا ہوتا ہے اپنے آپ کو اس جگہ پر جس کا وہ اہل نہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کی مالک نہیں، اور اللہ وہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. قل اتعبدون من
دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ان اللہ تبارک و تعالی یبتلی عبادہ بالسراء والضراء، بے شک اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے اپنے بندوں کو خوشحالی سے اور تکلیف دے کے، دونوں چیزیں آزمائش، والخیر والشر، خیر اور شر کے ساتھ، والرخاء والشدۃ، اور خوشی سے بھی اور تنگی سے بھی. فالرخاء ابتلاء من اللہ وفتنۃ، خوشحالی اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور فتنہ ہے. والشدۃ کذالک ابتلاء من اللہ وفتنۃ، اور سختی بھی اسی طرح اللہ کی طرف سے آزمائش اور فتنہ ہے. والصبر علی الرخاء، اور خوشحالی میں صبر اشق من الصبر علی الشدۃ، تکلیف میں صبر کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. فکثیر من الناس یصبرون علی الشدۃ، بہت سارے لوگ تکلیف کے وقت صبر کر جاتے ہیں. وَيَتَمَاسَكُونَ لَهَا، اور ایک دوسرے کو بھی تھامتے ہیں کہ ہے بیچارہ اس میں مشکل آ گئی ہے، اس کو دلاسا دیتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، کوئی آنسو پوچھتے ہیں، کوئی اچھی سی بات کرتے ہیں، کوئی ہنسانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب خوشحالی آتی ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا، اس میں انسان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اللہ سے دوری آتی ہے وہ زیادہ بڑی چیز ہے. وَأَمَّا الرَّخَاءُ، تو جہاں تک خوشحالی کا تعلق ہے، فَيُنْسِي، وہ بلا دیتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر بلا دیتی ہے. وَيُلْهِي، اور غافل کر دیتی ہے. اللہ یلہی الہا، اللہ کو متکاثر. وَيُهَيِّئُ الْفُرْصَ لِلْغُرُورِ بِالنِّعْمَةِ، اور انسان کو موقع مہیا کرتی ہے نعمت پر غرور کرنے کا. یعنی خوشحالی کے بعد جب انسان کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو وہ ان کے اوپر پھر پوسٹنگ کرنے شروع کر دیتا ہے. وَالْإِسْتِنَامَةِ لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان کو موقع دیتی ہے. وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الرَّحْمَٰنِ، اور رحمان سے اعراض کا موقع دیتی ہے. کیا چیز؟ خوشحالی. فَنِعْمَةُ الْمَالِ كَثِيرًا مَا تَقُودُ إِلَى فِتْنَةِ الْبَطْرِ، مال کی نعمت جو ہے بہت وقت میں، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو تکبر کے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے. تقود قیادت کرتا ہے، لے جاتا ہے، لیڈز ٹو، یعنی جب نعمت ملتی ہے تو انسان کے اندر غرور بھر جاتا ہے. وقلت الشکر، شکر کی کمی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، جو نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں، شکر بھی نہیں ادا کرتا. مع الصرف او البخل، فضول خرچی کر کے یا بخل کر کے. وکلاہما آفت للنفس والحیات، اور یہ دونوں چیزیں نفس کے لیے آفت ہیں اور زندگی کے لیے ایک بڑی مصیبت ہے. ونعمت القوت کثیرا ما تقود الی البطر، اور طاقت کی نعمت جو ہے یہ بھی بہت دفعہ انسان کو متکبر بنا دیتی، یعنی فزیکل اسٹرینتھ. وقلت الشکر، شکر کی کمی ڈالتی. مَالطُّغْيَانِ وَالْجَوْرِ، سرکشی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ. وَالتَّطَاوُلِ بِالْقُوَّةِ عَلَى الْحَقِّ وَعَلَى النَّاسِ، اور وہ اس طاقت کے ساتھ حق پر اور لوگوں پر چڑھ دوڑتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، جن اقوام کے پاس پاور ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی ان کی اگر کوئی نافرمانی کرے تو اس پہ دھمکی دینے لگتے ہیں کہ تمہارے خلاف کاروائی ہوگی. وَالتَّهَجُّمِ عَلَى حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی حرمتوں پر وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا کہ نہیں اس طرف جانا وہ اس طرف چل پڑتا ہے. وَنِعْمَةُ الْجَمَالِ، یعنی اب وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کون کون سی نعمتیں جو ہے نا انسان کو مغرور بناتی ہیں. اور خوبصورتی کی نعمت. وَنِعْمَةُ الْجَمَالِ كَثِيرًا مَا تَقُودُ إِلَى فِتْنَةِ الْخُيَلَاءِ، بہت دفعہ یہ خود پسندی یا تکبر کے فتنے کی طرف لے جاتی ہے. وَالتِّیہِ، اور وانڈرنگ. والغرور، اور غرور یعنی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا اور کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا. والتردی فی مدارک الاثم والغوایہ، اور وہ گرا دیتی ہے کیا چیز؟ خوبصورتی کی نعمت، انسان کو کہاں؟ گناہ اور گمراہی کے مقامات پر. یعنی جب انسان خوبصورت ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، تو پھر وہ اندر چھپ کے نہیں بیٹھتا، وہ اکثر گمراہوں جیسے کام کرنے لگتا ہے، یعنی اس نعمت سے بھی غلط کام کر لیتا ہے. اور غرور تو کچھ نہ پوچھے. ونعمت الذکاء، اور انٹیلیجنس کی نعمت، یعنی انسان کے اندر جو اللہ نے ذہانت رکھی ہے.
کثیرا ما تقود الی فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرین، بہت دفعہ یہ انسانوں کو دھوکے اور دوسروں کو حقیر جاننے کی طرف لے جاتی ہے. وما تکاد تخلو نعمۃ من الفتنة الا من ذکر اللہ فعصمہ اللہ، اور قریب ہے کہ کوئی بھی نعمت فتنے سے خالی نہ ہو مگر جو اللہ کا ذکر کرے تو اللہ اس کو بچا لے. وکل ما رزقہ اللہ لعبادہ فہو مقید محدود محسوب، اور جو بھی اللہ نے بندوں کو رزق دے رکھا ہے تو وہ مقید ہے، محدود ہے اور حساب کیا ہوا ہے. لما یعلمہ اللہ من ان ہؤلاء البشر لا یطیقون فی الارض ان یفتح علیہم فیض اللہ غیر المحدود، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ یہ لوگ زمین میں وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے کس چیز کی، ان یفتح علیہم فیض اللہ غیر المحدود، کہ اللہ ان پر اپنا غیر محدود ان لمیٹڈ فضل کھول دے. یعنی اللہ نے بندوں کو جو دیا ہے وہ بھی وہ نہیں سنبھال پا رہے اور اس پر مغرور ہو رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. کہاں یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ ان کو دے تو پھر تو پتہ نہیں وہ کیا کریں. ولما یحدثہ، اور اس وجہ سے کہ پیدا ہو جائے زمین میں سرکشی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اور اگر اللہ اپنے بندوں پر رزق وسیع کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے، لیکن اللہ ایک اندازے کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے رزق اتارتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں پر باخبر ہے، دیکھنے والا ہے، خوب ان کی خبر رکھتا ہے اور خوب ان کو دیکھتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اما فضل اللہ فی الآخرۃ فہو مطلق بلا حساب ولا حدود ولا قیود ولا جہود. جہاں تک آخرت میں اللہ کے فضل کا تعلق ہے تو وہ مطلق ہے، ایبسولوٹ، بلا حساب، بغیر کسی حساب کے. ولا حدود، کوئی لمٹ نہیں ہوگی اس کی. ولا قیود، اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی. ولا جہود، اور نہ ہی کوئی محنت مشقت ہوگی. یکرم اللہ بہ اہل طاعتہ کما قال سبحانہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اطاعت والوں کی عزت کرتا ہے اس کے ذریعے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب. تو جو کوئی برا کام کرے تو اس کو اس کے مطابق ہی جزا دی جائے گی، اور جو نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، وہ اس میں بغیر حساب کے رزق دیے جائیں گے. من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وكل ذرة وكل حشرة، ہر ذرہ اور ہر کیڑا مکوڑا، وكل طائر وكل حیوان، ہر پرندہ اور ہر حیوان، وكل انسان، اور ہر انسان، وكل امت فی البر والبحر، اور ساری امت جو خشکی پر ہے یا سمندر میں، کل مخلوق من ہؤلاء سیصل الیہ رزقہ، ان میں سے ہر مخلوق کو اس کا رزق پہنچ جائے گا. فما دام الاجل باقیا کان الرزق آتیا لا محالہ، جب تک زندگی باقی ہے رزق لازماً آتا رہے گا. فإن سد اللہ علیک بحکمتہ طریقا، پھر اگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ آپ پر کوئی راستہ بند کر دیتا ہے، فتح لک برحمتہ طریقا انفع لک منہ،
تو وہ آپ پر اپنی رحمت سے وہ راستہ کھول دیتا ہے جو تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. یعنی اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. یعنی جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرا کھول دیتا ہے. وَتَأَمَّلْ حَالَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يَأْتِيهِ غِذَاؤُهُ، اور تم غور کرو جنین کی حالت کے بارے میں جو اس کے ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے. یأتیہ غذاؤہ، اس کے پاس اس کی غذا آتی ہے. وہو الدم من طریق واحدۃ، اور وہ خون ہوتا ہے ایک ہی راستے سے. وہو السرہ، اور وہ ناف، یعنی ناف کے ذریعے ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور ماں کے خون سے وہ خون لے کے پل رہا ہوتا ہے. فلما خرج من بطن الام، پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل آتا ہے. وانقطعت تلک الطریق، وہ ناف کے ذریعے غذا لینے کا راستہ بند ہوتا ہے. فتح اللہ لہ طریقین اثنین لبنا خالصا، تو اللہ اس کے لیے خالص دودھ کے دو راستے پیدا کر دیتا ہے. فاذا تمت مدت الرضاع، جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہوتی ہے. وانقطع الطریقان بالفطام، اور دودھ چھڑانے کے ساتھ دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں. فتح لہ مولاہ طرقا اربعۃ اکمل منہا، تو اس کا مولا اس کے لیے 4 راستے کھول دیتا ہے اس سے بھی زیادہ کامل. طعامان من النبات والحیوان وشرابان من المیاہ والالبان، اور وہ 4 کیا چیزیں ہیں؟ طعامانی، 2 کھانے، من النبات والحیوان، یعنی سبزی اور جیسے گوشت وغیرہ ہے. وشرابان من المیاہ والالبان، اور 2 پینے کی چیزیں، 2 ڈرنکس، پانی اور دودھ ہیں. فَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ، پھر جب انسان مر جاتا ہے. انقطعت عنہ هذه الطرق الاربعہ، تو اس سے یہ 4 طریقے جو ہیں یہ منقطع ہو جاتے ہیں. وفتحت له ان كان سعيدا طرقا ثمانیہ، اور اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اگر وہ خوش قسمت ہوتا ہے. کیا چیز؟ طرق ثمانیہ، 8 دروازے. وہی ابواب الجنت الثمانیہ يدخل من ایہا شاء، اور وہ 8 کون سے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں کہ ان میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. جیسے وضو کرنے کے بعد کی دعا پڑھ کے انسان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ 8 ہیں، تو جس دروازے سے چاہے پھر وہ داخل ہو جائے. وَهَكَذَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكَرِيمُ الْمَنَّانُ، اور اسی طرح اللہ عز و جل جو کرم کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے. لا يمنع عبدہ المؤمن، وہ اپنے مومن بندے کو نہیں روکتا. شیئن، کسی چیز سے. من الدنیا الا ویؤتیہ افضل منہ، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو اس سے، مگر یہ کہ اس کو اس سے پہلے سے بھی افضل دیتا ہے، زیادہ بہتر عطا کرتا ہے. وانفع لہ، اور زیادہ فائدہ مند. ولیس ذلک الا للمؤمن، اور یہ نہیں مگر مومنوں کے لیے. یعنی مومن کو دنیا سے نکلنے کے بعد آخرت میں دنیا سے بھی زیادہ بہتر اجر ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.